شیخ عبد الرحمن اسعدی خشوع کے بارے میں کہتے ہیں کہ people who think خشوع is a matter of salah, they don't know what خشوع is. خشوع کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے. It is a conscious state of mind. If you want to have خشوع in salah, you have to have it outside salah. یعنی خشوع کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے. خشوع is a general state of life. They don't know what خشوع is. جو سمجھتے ہیں صرف نماز میں مجھے خشوع ملے گا. It's a continuous state of mind. ہر ٹائم اللہ کے ساتھ کنیکشن ایک ہو اور یہ پتا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے سن رہا ہے. And that feeling, feeling of love, feeling of he is with me, he is on my back, he loves me and I love him, I want to go back to him. This is amazing feeling. اور فرمایا کہ if you want to have خشوع in salah, you have to have it outside salah. واللہ اس بندے کو خشوع نماز میں کبھی نصیب نہیں ہو سکتا جو نماز کے علاوہ اپنی عام زندگی میں خشوع اختیار نہیں کرتا. This is done rule. اور شیخ صالح المقاسمی کہتے ہیں کہ صلاح is a privilege. یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور نماز میں حاضری دینا یہ پریولیج ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. ہم نماز, آپ لوگ کون ہیں؟ آپ اور میں کتنی حقیر لوگ ہیں کہ ہم کون ہیں جو نماز نہ پڑھیں. نماز ہمیں بلاتی ہی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے ہمیں بلاوا ہی نہیں آتا, ہمیں اجازت ہی نہیں آتی. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم اتنے پلید اور ناپاک ہو چکے ہوتے ہیں کہ نماز کہتی ہے کہ بس تمہیں توفیق نہیں ملے گی. گناہوں کی وجہ سے بہت سارے جو نیک اعمال ہیں وہ چھن جاتے ہیں. تو یہ نماز ہم سے چھینی جاتی ہے. ہم کون ہیں جو نماز پڑھیں؟ ہم کون ہیں کہ کائنات کا مالک بلائے اللہ اکبر اور ہم نہ جائیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ یہ توفیق ہی نہیں ملتی ان لوگوں کو. تو صلاح جو نماز پڑھتے ہیں اٹس اے پریولیج. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو نہیں دیتا. اینڈ خشوع ان صلاح از اے پینیکل. Allah subhanahu wa ta'ala will not give it to someone who contradicts its meaning outside salah. Allahu Akbar. کیا ڈیپ اسٹیٹمنٹ کہی انہوں نے شیخ صالح المقاسمی رحمہ اللہ نے. حافظ اللہ, he is alive. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نماز کی پریزنس ہے نا وہ ہر انسان کو نہیں ملتی. یہ ایک پریولیج ہے, یہ ایک تحفہ ہے, یہ ایک انعام ہے جو کہ کم لوگوں کو ملتا ہے. اور خشوع انہی چند لوگوں میں صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو اس کے معنی کو کنٹروڈکٹ نہیں کرتے اپنی عام لائف میں. یعنی دے آر ان دا اسٹیٹ آف خشوع ان دا لائف ایز ویل. ایسا نہیں کہ انسان عام زندگی میں تو گناہ کر بیٹھتا ہے اور نماز میں بڑا خشوع اس کو نصیب ہوتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. اٹس ناٹ پاسبل. جو انسان اللہ کو سامنے رکھتے اور زندگی اس طرح گزارتا ہے جس طرح ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح تم اس کو دیکھ رہے ہو تو اس طرح کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ صرف عبادت کا تعلق یہ صرف نماز کا نہیں ہے. our whole life is عبادات. ہمارا ڈیلنگز عبادات ہیں, ہمارا جینا مرنا عبادت ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا, میرا مرنا, میری قربانی, میرا ہر چیز میرا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہول لائف ہے, یہ جو حدیث ہے نا صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ اس طرح عبادت کرو جس طرح اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ جو اس حدیث کا تعلق عام جنرل لائف سے ہے. تو جو شخص اس طرح کی زندگی نہیں گزارتا نا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے, تو پھر وہ نماز میں بھی یہ چیز ایکسپیرینس نہیں کر پائے گا. مطلب سی ہاؤ یو ٹریٹ پیپل ان یور ڈے. بزنس میں کیسے ہیں آپ, جاب میں کیسے ہیں, اخلاق کیسا ہے آپ کا. ہم لوگ مشینز تو نہیں ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں جائیں, جیسے نہیں موبائل فون سے وائی فائی میں اگر ڈسکنیکٹ کر دوں تو ڈسکنیکٹ ہو جائے گا, اور میں جا کے کہیں بھی وائی فائی اس کو کنیکٹ کر دوں تو کنیکٹ ہو جائے گا. وی ناٹ مشینز لائک دیز موبائل فونز کہ ہم اپنا وائی فائی کو جہاں مرضی کنیکٹ کرنا چاہیں. خشوع از ناٹ اے وائی فائی کہ یو گو ان دا مسجد اینڈ یو ٹرن دا وائی فائی آن, خشوع وائی آن اینڈ دین اٹ کنیکٹس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نو, آر 24/7 جو ہمارا لائف اسکیجول ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ خشوع اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا. So we need to live life as a Muslim. پروفیسر میں نہیں کہتا کہ یہ 2-3 سٹیپس لو تم مومن بن جاؤ گے. نہیں, live as a Muslim. لوگ ایمان لائے ہیں, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو بہت پریز کرتے ہیں جو خشوع اختیار کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پریزز زکریا, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اور وہ خشوع اختیار کرنے والے تھے. یہ صرف نماز میں نہیں بلکہ ساری زندگی میں وہ خشوع والے تھے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں
کہ ابھی ہمیں زیادہ وقت نہیں ہوتا اسلام میں آنے کا، یعنی ہمیں صرف 4 سال ہوئے تھے ہم اسلام میں آئے تھے، اینڈ وی ور دا ارلی پیپل ان اسلام. 4 سال ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈانٹا اور کہا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا اب وقت آ نہیں گیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے خشوع سے بھر جائیں؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا اب وقت آ نہیں گیا کہ اللہ کے ذکر سے لوگ ڈر جائیں، اللہ کے ذکر سے ان کے دل ہل جائیں؟ 4 سال ہوئے ان کو صرف، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے ہیں. ہمیں کتنے سال ہو گئے مسلمان ہوئے ہوئے؟ ہمیں سے کوئی 15 سال کا، کوئی 20 سال کا، کوئی 25 سال کا، کوئی 30-40 سال کے، کوئی 50 کے ہوں گے. وہ تو 4 سال کے اسلام میں آئے تھے اور زندگی انہوں نے جہالت پہ کچھ گزاری، اور ان کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں. ہمارے بارے میں کیا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. So we need to make دعا this of. اگر ہم اس پہ گھنٹوں بات کرتے رہ جائیں، یہ آیت ہی ختم نہیں ہوگی اور ہم سارا لیکچر اس پہ گزار دیں گے، لیکن I need to cut it off. We need to make دعا often. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن دعوت لا یستجاب لہا. کہ اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم کی جو فائدہ نہ پہنچائے، جو نفع نہ پہنچائے، اور ایسے دل کی جو خشوع والا نہ ہو، جو ڈرے نہ، اور ایسی دعا کی جو قبول نہ کیے جائے. تو ہمیں اس دعا کو کثرت سے مانگنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن دعوت لا یستجاب لہا. ٹھیک ہے.